الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل ہمارا لیول 4 شروع ہوا اور اس کے 5 حصے تھے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور 5ویں کے اندر ہم نے فتح رضو شریف پڑھنا شروع کی. اس کے ہم نے 5 جلد کے منتخب فتح وجات پڑھے، اور اس کے بعد 6 جلد کے منتخب مسائل اور ایک رسالہ ہدایت المتعال کے منتخب صفحات پڑھتے پڑھتے آج اس کا اختتامی مرحلہ آ چکا ہے، اور آج اس کی آخری کلاس، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا لیول 4 کا بھی اختتام ہو جائے گا، اور یہ جو ہمارا توحید کا سفر بذریعہ نصاب جو نصاب کے مطابق جاری تھا وہ مکمل ہو جائے گا. اگرچہ کورس مکمل ہو جائے گا، لیکن آپ سب جانتے ہی ہیں کہ علم بھی کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. چلیں شروع کرتے ہیں. عاشرن تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اسی کو ثابت فرما رہے ہیں کہ جو فرمایا کہ اس میں قبل حقیقی سے 60 درجہ انحراف روا ٹھہرتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ تنقیح کیجئے، مزید باریکی میں جائے تو مجموعہ سیعتین کے پورے 180 درجے ہیں، تو پورے 180 درجے تک مجموعہ سیعتین بن جاتا ہے. تو ایک طرف پورا 180 درجے ہی آپ کے اعتبار سے انحراف جائز ہو جائے گا، حالانکہ یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے. تو فرما رہے اقولو، کہتا ہوں، اس پر دلیل میل کلی اور تمام عرض بلد کا متساوی ہونا ہے، کہ یعنی کہ ایسا شہر ہو کہ جہاں پر میل کلی اور تمام عرض بلد برابر ہو جائے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ ان دونوں کی جیبیں بھی متساوی ہوں گی، اور مثلث کروی میں جیوب زوایا کو اس کے جیوب اوتار کی طرف منسوب کیا گیا ہے، متساوی منسوب کیا گیا ہے. تو اس طرح جیوب سیاحت و قائمہ دونوں متساوی ہوں گے. اب دیکھیے کس طرح سے یہ ہوگا. رکیے. کیا صورت فرض کی گئی ہے کہ میل کلی اور تمام عرض بلد برابر ہو. تو اب ہم فارمولیشن کو حل کر کے چیک کر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن اس کو حل نہیں کیا، بلکہ مثلث کی زبان میں ڈائریکٹ سمجھا دیا. تو ہم اس کو حل کر کے چیک کر لیتے ہیں. سائن انورس لیا، سائن وہی یہ فارمولا ہے سیاحت شمس، سیاحت المشرق و سیاحت المغرب والا. میل کلی 23 درجے 27 دقیقے بریکٹ بند ڈیوائڈ بائی کاز. اب لکھنا ہے تمام عرض بلد، ایسا تمام عرض بلد کہ جو میل کلی کی متساوی ہو. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ 66 درجے 33 دقیقے ہوتا ہے. دیکھیے جواب کے آگے 90 درجے جواب آ گیا. تو جب ایک طرف 90 درجے یہ جانب شمال، جانب
جانب شمال 90 درجے کی سیاحت بن جائے گی اور جانب جنوب 90 درجے کی سیاحت بن جائے گی، تو دونوں کا مجموعہ 180 درجے ہو جائے گا۔ اسی والے نے فرمایا کہ 66 درجے 33 دقیقے عرض پر مجموعے سیاحتین پورے 180 درجے ہیں۔ اور اس سے شرح چغمینی میں فاضل رومی کے دقیق کلام میں جو ابہام ہے واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ سیاحت مشرق و مغرب عرض کے بڑھنے سے بڑھتی ہیں، یہاں تک کہ سیاحت قریب ربوع کو پہنچ جائے جبکہ عرض بلد ربوع کو نہ پہنچی ہو، بلکہ حسب مناقشہ کے لیے 60 درجے ہی کا عرض دیجیے، بولے 66 درجے بھی نہ لیں آپ، 60 درجے کا لے لیں، وہاں سے 52 درجے 44 دقیقے ہوا، آپ یہ نکال لیں گے کیلکولیٹر سے، اور فرض کیجئے کہ انحراف جنوبی 77 درجے 17 دقیقے ہو، اس سے زیادہ کا انحراف ہم اوپر ثابت کرائیں، مطلب ایسا یہ وہی والی بات کر رہے ہیں، بولے اس سے زیادہ کا انحراف بھی ہوتا ہی ہے تو ہم ثابت کر چکا ہے، تو آپ 77 درجے کا انحراف مان لیجیے، ایسا شہر ہو کہ جس کا عرض بلد جس کا عرض بلد 60 درجے ہو اور اس کا جو قبلے سے انحراف ہے وہ انحراف جنوبی 77 درجے 17 دقیقے ہو، تو اب کیا ہوگا؟ اگر مسلی نقطۂ مغرب سے، ٹھیک ہے، نقطۂ مغرب سے 52 درجے 43 دقیقہ شمال کو پھر کر کھڑا ہو، جنوب کی طرف کتنا درجے ہیں؟ 77 دقیقے 17 ثانی، 77 درجے 17 دقیقے، اور وہ مسلم نقطۂ مغرب کی جانب 52 درجے 43 دقیقے کھڑا ہو رہا ہے، تو اب کتنا انحراف ہو گیا؟ 52 درجے 43 دقیقے کو آپ پلس کر لیجئے، 52 اور 77 کتنے بنیں گے؟ اس کو چلو کیلکولیٹر سے کر لیتے ہیں، 52 درجے 44 دقیقے پلس 77 درجے 17 دقیقے، 130 بنے گا ٹوٹل، یہ 44 لکھ جائے 43 ہوگا تو 130 درجے پورا جواب آئے گا۔ حضرت نے یہی فرمایا کہ اس کا انحراف حالانکہ قبلہ حقیقی سے پورا 130 درجے پھرا ہوا ہے، لیکن آپ کیا کہو گے کہ آپ کی سیاحت کتنی تھی؟ 43 درجے 53 دقیقے، ٹھیک ہے جی، تو 43 درجے آپ اس کے سب سے ثابت یہ ہوگا کہ نا قبلے کے اندر نماز یہ جو پڑھی ہے بندے نے وہ درست ہے کہ ما بین المغربین ہے، حالانکہ وہ قبلے سے 130 درجے پھر چکا ہے، تو کس قدر یہ بعید بات ہو رہی ہے۔ قول اولین کے ظاہر پر، اولین والے قول کیا تھے کہ چہرے کے کسی بھی سطح کا جز اگر قبلے کی مواجہے میں واقع ہے تو ہو جائے گا، حالت جس پہ اعتراض فرمایا تھے کہ رخسار سے تو کوئی بھی جہت کو مانتا نہیں ہے، دو بندے سیدھے چل رہے ہیں، وہ والے اعتراضات سارے کا سارا جس پر ہم کتاب پڑھ کے آ چکے ہیں، میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔ تو اب فرما رہے ہیں کہ قول اولین کے ظاہر پر تو قبلے کو کروٹ ہی ہوتی تھی، بلکہ کہ قول اولین کے ظاہر پر تو کروٹ کا قبلے پر صادق ہونا ظاہر ہو رہا تھا، یہاں سے اس سے بھی گزر کر پیٹھ کا حصہ ہے، بلکہ اس میں یہاں پر تو پیٹھ کا حصہ آ رہا ہے اور استقبال موجود، بالجملہ اس پر وہ استحالات حائلہ یعنی کہ ایسے وارد استحالات وارد ہوں گے کہ جن کا شمار دشوار ہے، تو یہ قول اس طور پر نقلاً عقلاً اصلاً قابل قبول نہیں، اور خود اسی قدر اس کی غرابت و نامسموعی کو بس تھا کہ تمام کتب معتمدہ کے پانچوں اقوال سے صریح مناقض ہے، ہاں اس وجہ پر کہ فقی نے تقریر کی ضرور صحیح ہو نجی ہے، مطلب ہم نے جو وضاحت کی ہے کہ وہ جہت قبلہ سے نکل جائے اور اس کے اندر جو ہم نے توجیہات پیش کر دی اگر وہ مان لی جائے تو درست ہے، ورنہ تو اس کے لیے کوئی عنایت درستی کی گنجائش نہیں ہے۔ وباللہ توفیق، الحمدللہ تعالی جہت قبلہ کا یہ کافی وافی شافی صافی بیان اس جلالت شان و اعزاء و ثواب و احاطہ و تحقیق و کشف حجاب کے ساتھ واقع ہوا کہ اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گا۔ اعلیٰ فرمانا کہ اس کی جگہ اس کے علاوہ یہ تحقیق کہیں بھی نہیں ملے گی، ایسا کئی مقامات پہ اعلیٰ نے فرمایا۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون،
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واجعلني من التائبين وادخلني برحمتك في الصالحين آمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمین. افادہ ثانیہ. علی گڑھ میں اب اعلیٰ حضرت نتیجے کی طرف آ رہے نا. پہلے تو سارا کلام کرتے گئے اب جو سوال کی طرف آ رہے کہ سوالات کے اندر جو تھا علی گڑھ کے متعلق تھا تو اب اس کا مسئلہ حل فرما رہے. علی گڑھ میں انقلابین کی سیاحت مغرب کیا ہے؟ الحمدللہ کہ جہت قبلہ کے معنی آفتاب کی طرح واضح ہو گئے اور معلوم ہو لیا کہ جب تک حدود جہت کے اندر ہے جواز و اباحت ہے. حتی الوسع اصابت عین صرف مستحب ہے. اب یہ دیکھنا رہا کہ مقام عیدگاہ متنازع فیہ کا انحراف حدود جہت کے اندر ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے اس ظاہری وسعت اقوال سابقہ کی تکلیف دینی درکرار. قول پنجم جسے ہم محقق و منحقق کر آئے ہیں اس سے بھی تنزل کریں. بولا پچھلے اقوال کے اعتبار سے مانا کی حدود جہت کے اندر تو ان میں تو ویسے ہی بہت وسعت تھی. بولا اور قول پنجم کی جو بہت زیادہ تنقید والا ہے بہت تدہیق ہے جس میں اور سارا کا سارا منقع بھی ہے اس کے اندر ہم اس کو ثابت کر چکے ہیں. وہ ثابت ہو چکا ہے ہم اس سے بھی تنزل کرتے ہیں اور بین المغربین ہی کی تحدید کو لیں کہ ہمارے بلاد میں واقعی یہی سب سے تنگر ہے. بولے کہ یہ جو آخری قول آیا تھا بین المغربین اس کو مان لیتے ہیں کہ بھائی اس کے اعتبار سے چلنا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو تب بھی اگر یہ والی صورت پیش آئے گی کہ درست ہوگی کہ ہم بین المغربین لیں. اچھا بین المغربین پیچھے کیا فرمایا تھا کہ عاشرن کے اندر کہ ناواقف کو یہ گمان ہوگا کہ یہ سب سے تضییق تر قول ہے. پھر فرمایا تھا کہ نہیں بلکہ اس سے تو 180 درجے تک ثابت ہو جائیں گے. پھر لیکن فرما رہے کہ ہمارے جو علاقے ہیں ان کے اندر یہ والا قول سب سے تضییق تر ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو اس کی مثالیں پیش کی تو ان کے اندر مختلف عرض بلاد پیش کی وہ ہمارے عرض بلاد نہیں ہے. تو ہمارے علاقے میں واقعی یہی سب سے تنگ تر ہے تاکہ نواقف فتویٰ دہندوں کو کوئی شکایت نہ رہے. مطلب انہی کی بات مان کے ان کو جواب دے دو تاکہ ان کے پاس پھر کوئی قول رہے نا. اس لیے کہ اولاً علی گڑھ میں رأس الجدی و رسول ستان کی سیاحت المغرب معلوم کرنی ضرور ہے. فنقول فرماتے کہ ہم کہتے ہیں کہ الف با جیم دال الف با جیم دال یہ علی گڑھ کا افق ہے. الف دال قوس معدل ہا قطب شمالی جیم رأس الجدی وقت غروب ہا دائرہ میلیہ واحا میل کلی 23 درجے 27 دقیقے الف ہا کہ یہ جو مقدار ہے. سیاحت المغرب مثلث الف روحا قائم الزاویہ میں زاویہ الف تمام عرض البلد کہ یہ جو اس کا جو زاویہ بنے گا وہ تمام عرض البلد کی بنے گا. یہ پھر ساری نا مثلث قرظوی کی آبھاس ہے نا کہ اس کی پھر پوری بنیادیں ہیں تمام کی تمام تفصیل ہے. تو اس سے یہ کہ جو مقصود ہے میں انشاءاللہ وہ آپ کو نکال کر عرض کرتا رہوں گا کہ زاویہ تقاطع معدل و افق ہمیشہ تمام عرض بلد پر ہوتا ہے. الا ترى ان قیاسها قوس طه واو یا سمت راس البلد فكان یا طا عرضه وطا عرضه وطه تمامه بحکم شکل مغنی. اب فارمولا بیان ہو رہا ہے. بحکم شکل مغنی جیب میل کی جیب تمام الارض. اچھا اب آپ ایک چیز پہ توجہ کریں. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی امید ہے کہ ذہن میں ہوگی میں دہرا دیتا ہوں کہ جیب تمام ارض یہ کس کے جیب تمام ارض کے برابر ہے. لفظوں کے اعتبار سے تو سمجھ آ رہی ہوگی بات. اب دوسرے لفظوں میں کہوں کہ سائن 90 - 25 برابر ہے cos 25 کے. یہ میں نے کر کے دکھایا تھا جو کلاس میں ان کو یاد ہوگا. تو کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے تمام ہیں تو ان کی ویلیوز بھی ایک دوسرے کے تمام کے برابر ہوتی ہیں. تو یہاں پر اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں جیب تمام عرض اور ہمارا فارمولا دیکھیں سیاحت المغرب والا تو ہم اس کے اندر لکھتے ہیں cos عرض بلد. تو آپ ذہن میں جو بالکل ظاہری اعتبار سے دیکھ رہے ہو بولے تو فرق ہو گیا. اعلیٰ حضرت تو جیب استعمال کر رہے ہیں ہم تو cos استعمال کر رہے ہیں ہم تو جیب تمام استعمال کر رہے ہیں. تو بھائی یہ بھی دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت تمام عرض بلد استعمال کر رہے ہیں اور ہم عرض بلد استعمال کر رہے ہیں. تو فرق آ گیا کہ جیب
تمام عرض بلد اور جیب تمام عرض بلد یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں. انگلش میں بولے تو سائن 90 مائنس عرض بلد برابر ہے اور کوس عرض بلد برابر ہے. پھر جیب الف ہاں مجہول نکل آئے گی. پھر یہ سارا جواب کے برابر ہوگا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کو حل فرما رہے بلغار سم کے لغار سم کے ساتھ اس کو حل کریں گے. جیب اول نکالی یعنی کہ آپ یہ سارا آپ کو اب آتا ہی یہ نکالنے کی حاجت نہیں ہے کہ لغار جیب اول نکالیں گے. جیب اول سے کیا مراد میل کی جیب, تو آپ کے پاس یہ نکل کر آ جائے گی. اس سے آپ نے مائنس کرنا ہے جیب دوم, تو یہ تمام عرض بلد کی جیب یہ نکل آئے گی. پھر ان دونوں کو مائنس کو کے جو جواب آئے گا وہ جیب سوم بن جائے گی, تیسری جیب آ جائے گی. پھر آپ اس کی کوس نکال دیں گے, اس کو انورس کر دیں گے, سائن انورس جسے کہتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اچھا, اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جب یہ لوگارتھم لیں گے نا تو اس صورت کے اندر یہاں پر ڈیوائڈ ہو جائے گا. پھر بلکہ صحیح لوگارتھم کی صورت میں مائنس ہوگا, اور اگر آپ یہ غور کریں ہمارے فارمولے پر تو وہاں پر ڈیوائڈ ہے. تو یہ بھی بات میں بتا چکا ہوں کہ لوگارتھم کے اندر جو ڈیوائڈ ہوتے ہیں وہ مائنس کا. اس کے اوپر میں نے بہت تفصیلی کیلکولیٹر کے ذریعے ساری مثالیں وغیرہ عرض کی تھی کہ جو چیزیں آپس میں ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہیں وہ لوگارتھم میں جا کے پلس ہو جاتی ہیں, اور جو چیز ڈیوائڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ لوگارتھم میں جا کر مائنس ہو جاتی ہیں. تو جیسے ہمارے پاس ڈیوائڈ ہے کیونکہ ہم نے لوگارتھم والا فارمولا حل نہیں کیا ہے, ہم اصل والا کر رہے ہیں, نیچرل جیب لے رہے ہیں, نیچرل سائنس لے رہے ہیں, تو وہاں پر ہم ڈیوائڈ رکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لوگارتھم لیا تو وہ مائنس لے رہے ہیں. معلوم ہوا کہ علی گڑھ میں رأس السلطان نقطۂ مغرب سے 26 درجے 46 دقیقے شمال کو, رأس الجدید اسی قدر جنوب کو ہٹا ہوا ڈوبتا ہے. افادہ ثالثہ, یہ عیدگاہ نقطۂ مغرب سے کس قدر منحرف ہے. اب وضوح مقصد میں صرف اتنی ہی بات ہے, مطلب مقصد کے واضح ہونے کے اندر اب اتنی ہی بات کا دریافت کرنا رہ گیا ہے. کیا کہ عیدگاہ کا رخ کیا ہے. اگر ثابت ہو کہ اس کا انحراف 27 درجے سے کم ہے تو یقیناً وہ اس سب سے تنگ تر قول پر بھی جہت قبلہ کی طرف ہے. تو اس میں نماز مکروہ تحریمی بتانا, اسے ڈھانا فرض ٹھہرانا سب جہال و افطرا. اس کا ادراک کو عید مذکور کی دیوار قبلے کا جنوباً شمالاً طول درکار تھا. دریافت کیے پر تیری رائے کے 82.5 گز ہے کہ جو دیوار ہے تو اس کا جنوباً شمالاً جو طول بنے گا وہ 82.5 گز ہے. اگر یہ پیمائش اور معترضوں کا وہ دعویٰ کہ دیوار, ایک تو یہ کہ انہوں نے پیمائش صحیح کی ہے, اور دوسرا یہ کہ معترضوں کا وہ دعویٰ کہ دیوار محاذات قطب شمال سے 90 فٹ جانب مغرب ہٹی ہوئی ہے جو سوال میں آیا تھا صحیح ہے, تو زاویہ انحراف معلوم کرنا مشکل نہیں ہے. یہ وہی فارمولا ہے, حالانکہ مثلث کا انداز بیان کر رہے ہیں, آپ اس کو پڑھ چکے ہیں نصاب توقید کے اندر سائے کے ذریعے سے زاویہ انحراف معلوم کرنا اس کی ہیڈنگ تھی, تو وہاں پر اس کا مکمل بیان آیا تھا کہ کس طریقے سے اس کو نکالتے ہیں. فاقولو حمزہ نقطۂ قطب ہے, یہ الف با دیوار قبلہ ہے, یہ بحالت موجودہ با سے ٹھیک سمت حمزہ پر خط باہا غیر محدودہ کھینچا کہ یہ چلتا جائے گا, اور با کو مرکز فرض کر کے الف کے بعد پر قوس الف روحہ رسم کی, یہ جس نے خط کو نقطہ جیم پر قطع کیا. تو با جیم اس حالت پر دیوار ہوگی جس پر معترضین لانا چاہتے ہیں, کہ یعنی معترضین یہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ سراسر میں یہ یہاں پر بنے گا نا, یہ تھوڑا سا ادھر بن گیا, یہ بالکل اس کی سیدھے بنے گا قطب. تو معترضین یہ کہنا چاہتے تھے نا کہ صف قطب کی طرح بن جائے اور تاکہ قبلہ یوں بنے, اور جو دیوار ہے وہ یوں بنی ہوئی ہے, تو یہ جو مقدار بنے گی وہ 90 فٹ کی بنے گی. اعلیٰ حضرت نے اس کو شکل کے ذریعے پہلے بنایا تاکہ آگے فارمولہ, کیونکہ جتنے بھی فارمولاز بنتے ہیں وہ سارے کے سارے مثلث سے بنتے ہیں, تو اس کو مثلث بنا کے حل کر رہے ہیں. بیتر الف جیم وصل کیا کہ حسب بیان معترضین 90 فٹ یعنی 60 ذراع شرعی ہے, کہ فٹ کو ذراع شرعی میں تبدیل کرتے ہیں تو 60 بن جاتے ہیں. اور الف با اور ہا با
دونوں ضلعیں یعنی نصف قطر کے ایک مرفوع ہے حسب بیان سائلان 165 ذرائع شرعی. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو مکمل سارا کا سارا حل کر کے فرمایا. تو نتیجہ یعنی کہ اس کی سمت قبلہ قطب شمالی سے 2 دقیقے کم 21 درجے جانب غرب ہے، یعنی کہ 90 فٹ گھومنا. تو اس سے مقدار کتنی بن رہی ہے؟ فقط 2 دقیقے کم 21. تو یہ تو بہت ہی کم ہے. اس صورت کے اندر تو سبھی مانتے ہیں کہ قبلے کے اندر نماز ہے. تنگ سے تنگ طور کون لے لے جب بھی ہو جائے گا. اچھا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو دوسرے فارمولے سے بھی نکال کر دکھایا ہے یہ سارا. تو وہی فرما رہے ہیں کہ 20 درجہ 58 دقیقہ ظاہر ہوا ٹوٹل. اور ظاہر ہے کہ جتنا انحراف اس دیوار کو قطب شمالی جانب غرب سے ہے اتنا ہی اس کی سمت قبلہ کو نقطۂ مغرب سے جانب جنوب ہوگا. کہ جب ایک طرف قطب شمالی سے جانب غرب ہوگا تو ظاہر ہے کہ جب ایک طرف قطب شمالی طرف پھرے گی تو اتنا ہی انحراف جانب جنوب بھی بنے گا. کہ جب ایک طرف سے ہٹ جائے گی شمال کی طرف سے دوسری طرف پہ بھی اس کا فرق تو لازمی بات آیا ہے کہ جب ایک ہی صف ہے. مثلا الف با پر اس کے سمت ہابا اور ہابا خط شمال و جنوب پر رو با خط اعتدال عمود ہے. تو الف با ہا اور جیم با رو قائمتین سے الف با رو مشترک ساکت کیا. تو پس دلائل قطعیہ سے ثابت ہوا کہ سب سے تنگ تر قول پر بھی عیدگاہ مذکور 6.5 درجے سے زیادہ حدود قبلہ میں داخل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ قول کتنا آیا تھا؟ سیاحت المشرق کتنی بن رہی تھی؟ 26 درجے 27 درجے ایسے کچھ بن رہی تھی. تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ جو انحراف بنا وہ کتنا بنا؟ 20 درجے 58 دقیقے. تعالیٰ فرمایا کہ تنگ سے تنگ طور قول بھی لے لیں تو 6.5 درجے ابھی بھی باقی ہے کہ اتنا مزید انحراف ہو جائے تو قبلے کی طرف نماز ہو جائے گی. ان تمام باتوں سے نتیجہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے سمت قبلہ کے معاملے کے اندر اتنی سختی اختیار نہیں کی. دیگر معاملات میں اعلیٰ حضرت ہلکی سی بھی کمی کو برداشت نہیں کرتے، لیکن یہ نتیجہ نکلتا ہے ساری باتوں سے کہ اعلیٰ حضرت سمت قبلہ کے معاملے کے اندر اتنی سختی نہیں کر رہے، یعنی کہ 45 درجے کی شریعت کی وسعت ہے. تو ایک قول ہے غالباً فتح رضا شریف میں کہیں آیا، اس رسالے میں نہیں آیا یا کہیں اور آیا ہے کہ جب یا تو امیر سنت مدی مذاکرے کے اندر آئے، ان میں سے کسی جگہ سنا ہے کہ جب جس جگہ پہ شریعت نے آسانی پیدا کر دی تو اس جگہ پر بندے کا کسی شخص کا اپنے قول کے اندر آ کر اپنا قول پیش کر کے تنگی کرنا اور اپنی احتیاط کرنا کہ بھائی میری احتیاط ہے میری احتیاط ہے، اپنے طور پر تو درست ہوتی ہے لیکن دیگر پہ پیش کرنا تو یہ حماقت ہے، جہالت ہے. تو جب شریعت نے 45 درجے کی ایک آسانی دے دی ہے تو اب کسی شخص سے آ کر ان کے اوپر اعتراضات کرنا، بہتر کی طرف لانا مشورہ دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن اعتراض ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو یہ کرنا درست نہیں ہے. اور قول محقق و منحقہ پر 56 درجے سے بھی زائد اندرون حد ہے. اور بولے درست قول لیتے تو 26 درجے سے بھی زیادہ اندرون حد ہے کہ اب جب درست قول تو یہ ہو جائے گا 45 درجے کا، تو اس کے اعتبار سے آپ لے لیں گے کہ 45 درجے پھر سکتی ہے، تو اس کے اعتبار سے تو ابھی مزید 26 درجے باقی ہوں گے کہ بندہ کر سکتا ہے. کما سیظہر انشاء اللہ تعالیٰ، جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے گا کہ آخری جو بات آئے گی اس کے اندر قبلہ تحقیقی بیان فرمائیں گے. یعنی شرعاً جہاں تک انحراف کی اجازت ہے اس کا نصف بھی اس میں نہیں ہے. اتنا ہی انحراف اور ہوتا جب بھی 7 درجے زائد حد میں رہتی تو روشن ہوا کہ نئی روشنی والوں کے بیان و فتوے سب ظلمت و جہل ہوئے ہیں، جہل والے ہوئے ہیں والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ علی گڑھ کا قبلہ تقریبی یہ وہی قبلہ ہے کہ جو توضیح الافلاق کے اندر آپ حضرات نے اس کو پڑھا تھا کہ دائرہ ہندیہ کے ذریعے قبلہ معلوم کرنا. ادھر یہ کہ کافی آسان انداز میں لکھا ہوا تھا، یہاں پر یہ کہ کچھ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی زبان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک اپنا انداز ہے. اسے دیکھ لیتے ہیں، ورنہ آسانی کے لیے دیکھنا چاہے اگر ذہن میں نہ ہو تو توضیح الافلاق سے اسے دہرا لیجیے گا. اس میں اتنا اضافہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ادھر سے اتنا بیان کیا تھا کہ دائرہ ہندیہ کے ذریعے قبلہ نکالے نا،
تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا کہ اس کی کوس بھی نکال کر بیان کر دی کہ اس کی کوس نکلے گی، تو وہ پھر وہ پورا کا پورا مثلث کے ذریعے بیان فرمایا۔ کتب متداولہ حیت میں جو طریقہ معرفت سمت کا لکھا، جس سے سید المحققین علامہ سید شریف قدس سرہ الشریف نے تحقیقی گمان فرمایا، اور اندر تحقیق نہیں تقریب ہے۔ اور توضیح الافلاق میں بھی اگر آپ کو یاد آئے تو انہیں فرمایا تھا یہ تقریبی سمت قبلہ ہے، تحقیقی سمت قبلہ نہیں ہے۔ اس طریقے پر یہاں معرفت سمت یوں ہے۔ ہاں مرکز ہندیہ، یہ دیکھیں یہاں پر ہاں آ گیا، تو یہ دائرہ ہندیہ کا مرکز افق علی گڑھ میں الف نون خط اعتدال، یہ خط اعتدال بن گیا۔ لام با جنوب و شمال، لام با یہ لام با جنوب و شمال ہو گیا، یہ خط اعتدال ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ جمع اس کے اوپر عمود بالکل جنوب و شمال بنیں گے خط۔ الف را آن جائے کہ علی گڑھ مکہ معظمہ سے شرقی شمالی ہے تو یہ بن جائے گا، اور طول مکہ معظمہ فر یا طول علی گڑھ واو ما بین طولین، اب اس کا فصلی طول نکالیں گے، یہ نکلا ہے عرض مکہ کا عرض علی گڑھ کز نو ما بین الارضین۔ یہ پورا وہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے فصل طول نکالنا تھا اور فصل عرضین نکالنا تھا، پھر ان کو تفریق کرنی ہے، دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ سارا آپ کا حل ہو جائے گا، وہاں پر ہم نے اس کو مکمل بیان سے پڑھا تھا۔ لہذا نقطتین جنوب و شمال سے نقطہ مغرب کی طرف لام حمزہ با جیم بقدر لڑنا وصل کیا، اور نقطتین مشرق و مغرب سے نقطہ جنوب کی طرف الف نون ہا بقدر واو لا را ہا ملایا، جس نے حمزہ جیم کو تو پر قطع کیا، ہا سے تو پر گزرتا خط ہا سا کھینچا کہ سمت قبلہ ہے، یعنی نقطہ مغرب سے قوس الف سا جانب جنوب پھرے تو مواجہ ہے کعبہ معظمہ ہو۔ مکتب حیت کا عمل یہاں تک تمام ہوا کہ ان کا مقصود دائرہ ہندیہ میں خط قبلہ نکالنا تھا، وہ اس قدر سے حاصل۔ اب کہ جو مکتبہ حیت کتاب حیت کے اندر جو کتابیں ہیں ان کا جو حاصل ہے وہ تو کیا ہوتا ہے دائرہ ہندیہ کے ذریعے قبلے کی سمت کو بیان ہوتا ہے، وہ تو ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہا سا سمت قبلہ ہوئی، ہا فا اس پر عمود گرایا، اب اعلیٰ حضرت اس کا وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی قوس کتنی بنے گی۔ تو اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں علم مثلث کے اندر کہ جو قوسیں بنتی ہیں اس کے اوپر عمود گراتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک مثلث ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کے بیچ میں ایک عمود گرا کے اس کو دو مثلث بنا دیتے ہیں، کیونکہ مثلث کے اندر نا جیسے قواعد ہے کافی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں جواب کے لیے درکار ہوتی ہیں، مثال کے طور پر 3 ضلعیں ہیں، تو اب کیا ہے کہ جواب ایسی صورت ہے کہ جواب کے لیے 2 ضلع چاہیے، تو اب ایک ضلع معلوم نہیں ہے تو اس کے اوپر کیا کرتے ہیں ایک اور خط گرا دیتے ہیں، بیچ میں عمود گرا کر اس کی 2 مثلث بنا دیتے ہیں نا، پھر دوسری والی مثلث کو حل کرتے ہیں جس کے ذریعے دوسری چیز معلوم ہو جاتی ہے، پھر پہلی والی کی طرف آ جاتے ہیں کہ اب ایک اور چیز معلوم ہو چکی ہے تو اس طرح اس کو مثلث حل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے سارے کے سارے طریقہ کار ہوتے ہیں، تو اس کو سارا بیان فرما رہے ہیں۔ خیر یہ تو استخراج خط تھا، مگر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ درج و دقیقوں میں اس انعاف کی مقدار کیا ہے، تب اس کو نکال کر بیان فرما رہے ہیں۔ تو نیچے نکالا کہ قوس وہی 10 درجہ 28 دقیقہ نکلی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ کس طرح سے اس کو نکالتے ہیں تو میں آپ کو یہ نکال کر انشاءاللہ تعالی آسان انداز میں رجسٹر پہ حل کر کے بھیج دوں گا۔ خیر اس کو ہم ٹیسٹ کے اندر یہ والے قاعدے کو نہیں دیں گے، انشاءاللہ آخر کے اندر ٹیسٹ مجھے یاد دلا دیجیے گا تو ٹیسٹ پہ بھی بات کر لیں گے کہ کیا کیا آنا ہے، کس جگہ سے آنا ہے۔ افادہ خامسہ علی گڑھ کا قبلہ تحقیقی۔ اب تحقیقی قبلہ نکال رہے ہیں، تحقیقی قبلہ 2 طرح سے نکالیں گے، ایک پہلے طریقے سے تو یہ وہی طریقہ ہے کہ جو آپ ابتدا میں نکال چکے ہیں نا، جو میں نے آپ کو پورا حل کر کے رجسٹر پہ بھیجا بھی تھا کہ شہر کا نام تھا حیات پور غالباً تھا، تو اس کا حضرت علیہ الرحمٰن نے قبلہ نکالا تھا، اس کی میں نے صورتیں بھی آپ کو ساری گروپ میں بیان کر دی تھی کہ یہ 9 قاعدے کے اعتبار سے ہے، اور جب 10واں قاعدہ لگے گا تو آپ نے تفاضل ارزین کی جگہ مجموع ارزین لینا ہوگا،
یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ تفاضل ارزین سی سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس کو حل فرمائیں گے. الف با جیم دال افق شمالی ہے کہ شمالی شہر ہے تو اس کا افق بھی شمالی ہوگا. اور جو شہر افق شمالی ہوں گے تو یاد رکھیے گا کہ اس کے افق کے درمیان میں کہیں نہ کہیں قطب بھی آئے گا. یہ الفاظ نئے ہوں گے ورنہ اگر غور کریں گے تو بات کانسیپٹ آسان آپ کو لگے گا کہ کوئی بھی شہر جس کا عرض شمالی ہے تو اس کے افق کے درمیان میں قطب لازمی آئیں گے. با نقطۂ مغرب. اب اس کے اندر صورت یہ ہے کہ کچھ حروف مٹے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کچھ حروف استعمال کریں گے تو وہ یہاں پر مٹ گئے یا لکھنے سے رہ گئے, کچھ اس طرح کی صورتحال بہرحال ہم پڑھتے ہیں. نقطۂ با نقطۂ مغرب یہ آ گیا, یہ نقطۂ مغرب ہو گیا. اور حمزہ معدل النہار, اب حمزہ یہاں پر موجود نہیں ہے, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حمزہ کی گئی کیونکہ کاف جیسے صورت تو کاف والی لگ رہی ہے لیکن کاف کہیں پہ بھی آگے استعمال, بلکہ کاف استعمال ہوا ہے, حمزہ یہاں پر نہیں ہے. ہا قطب شمالی, یہ ہا قطب شمالی ہو گیا کہ جب یہاں پر یہ نقطہ مغرب ہے تو اس کی تمام پر نقطہ یہ آ گیا. سمت الراس تو سمت الراس سے مکہ مکرمہ. ہا تو کاف نصف النہار ہوا کہ ہا تو کاف جو ہے ہاں تو کاف یہ کعبہ شریف کا نصف النہار, دار نصف النہار. ہا را نصف النہار علی گڑھ. ہا یہاں پہ وہی صورت ہے کہ را موجود نہیں ہے تو یہ ہا را جو قوس بنے گی وہ نصف النہار علی گڑھ بنے گی. یعنی کہ سمجھے کہ جب یہ نقطہ شمالی ہے تو اسی سے ہی یہ نکلے گی یہاں سے ہا سے, اور را بن جائے گا, اس کے اعتبار سے یہ پوری نصف النہار بن جائے گا. ہا سمت الراس سے علی گڑھ کہ ہاں یہ علی گڑھ کا سمت الراس ہے. غالباً یہ قوس مجھے لگ رہا ہے کہ نصف النہار کی یہ والی قوس یوں جو جاری ہے یہ اس کی قوس بنے گی نصف النہار کی. ہا تو لام خط سمت قبلہ. ہا تو لام کہ یہ جو قوس بن رہی ہے یہ جو یوں جائے گی یہ خط سمت قبلہ بنے گی. لا با تمام انحراف. لام با, اب جو یہاں سے انحراف کریں گے تو یہ جو لام با کی مقدار ہوگی یہ تمام انحراف بنے گا کہ یہ اس کا نقطہ اعتدال ہے تو یہاں سے یہاں تک پھرنا ہے تو یہ جو ہوگا یہ تمام انحراف بنے گا جسے آپ انصراف بھی کہتے ہیں, جو اس کے اوپر ہم نے کل والی کلاس میں کلام کیا تھا. تو جو شخص یہ نقطہ اعتدال کی طرف منہ کر کے ادھر منہ کر لے گا تو اس کا قبلے کو منہ ہو جائے گا, کیونکہ قبلہ بھی اس طرف ہے نا, تو یوں اس طرح سے جا کر یوں منہ کرے گا تو وہ قبلہ ہو جائے گا. ویسے دیکھنے میں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بھائی جب تو سمت الراس سے مکہ ہے تو یوں تو ہمارے سامنے آ رہا ہے مطلب, لیکن یہ بننے کے اندر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے, حالانکہ جب یہ حقیقی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ قبلہ کس قول جو اعلیٰ علیہ رحمہ نے بیان فرمائی کہ یہ لام کی طرف ہے تو یہ اس طرح سے اس نقطہ اعتدال کی طرف منہ کریں گے, نقطہ مغرب کی طرف, پھر لام کی طرف پھرنا, یہ قوس سے انحراف بنے گی. ٹھیک ہے, یعنی انحراف از نقطۂ مغرب بجنوب اس کی معرفت مقدار کے لیے اولا نقطہ مغرب سے سمت الراس مکہ معظمہ گزرتا ہوا نصف النہار علی گڑھ پر عمود ہوا با تو میم ڈالا کہ سمت راس علی گڑھ ہاتھ سے جنوب کو گزرا. لما ستعارف انشاءاللہ تعالی. اب یہ جنوب کی طرف کیوں گزرا اور اس کا قبلہ جنوب کیوں ہوا, یہ اگلے صفحے پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کو بیان فرما رہے, جس کو بیان گیا کہ ان قریب تم جان لو گے. عرض موقع العمود ہوا. مثلث تو کا با قائم الزاویہ ہے,
لحدوث کاف بین میلیت والمعدلہ، اور سب ربو سے کم ہے. یہ ساری مقدمات بیان کر رہے ہیں کہ پورے مثلثات کی کافی قسمیں ہوتی ہیں، کون سی مثلث لگے گی، تو اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سارے اس کے مقدمات ہیں کہ ضلع ربو سے کم ہے. پھر سارا بیان کیا کہ سارے کے سارے ربو ہیں. اور زاویہ با کا قیاس قوس میم رو ہے، تو بس ہر زاویہ جو اس کو ہو تو اس کے جو غائط فصل بیان کر رہے ہیں. فَإِنَّ كُلَّ زَاوِيَةٍ عَلَى قُرَّةٍ مِّنْ عَظِيمَتَيْنِ قِيَاسُهَا قَوْسُ غَایَةِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا، کہ جب دو دائرہ عظیمہ کے قرے کے اوپر زاویہ بنتا ہے، کوئی زاویہ ان پر بنتا ہے، تو ان کا جو انتہا ہوتی ہے تو وہ ان کے فصل کی انتہا ہوتی ہے نا. کہ وہ جب جسے ہم نے پڑھا تھا توضیح الافلاک کے اندر کہ جو دو دائروں کا آپس کے اندر انحراف ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ جو ان کے درمیان فصل کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ فرمایا تھا کہ وہ 90 درجے کا ہی ہو سکتا ہے. عرض مکہ با کاف تمام فرق طول ہے، کہ فرق طول کا جو تمام ہے وہ با کاف ہے، اور تو کاف عرض مکہ ہے. تو بحکم ذلی، یہ نیپیر رول کی قسمیں بنتی ہیں. اس کے علاوہ بھی صورتیں ہوتی ہیں، انگلش کے اندر اس کو نیپیر رول بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کلی طور پہ نیپیر رول نہیں آئے گا، اس کی کچھ صورتیں بنتی ہیں تو اس کے اندر یہ آ جاتا ہے. تو اب فرما رہے ہیں کہ ذل با مجہول، ذل کاف تو کاف عین جیب با کاف، یہ سارا اس کو قاعدہ بیان کیا نا. اب اس کو حل کر کے دکھا رہے. یہ وہی اگر آپ اس کی مثال کو اپنے سامنے کھولتے ہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ وہاں پہ ہم نے لو ذل عرض مکہ نکالا تھا، پھر لو جم ما بین الفصل طول نکالا تھا، جیب التمام کا وہ نکالی تھی جیب التمام، فصل طول کا جیب التمام نکالا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ فصل طول لر نو، پھر یہ اس کی ویلیو آ گئی. پھر ان دونوں کو کیا کرنا تھا، مائنس کرنا تھا، یہ مائنس کر دیا. کوس ایزل، اس کوس کی جو ذل نکلے گی، وہ سارے اس کے فارمولاز بتا دیے، جبھی میں آپ کو بیان کر نہیں رہا کہ ایک دفعہ وہ تفصیل سے ہو چکا ہے. تو عرض موقع العمود نکلی. پھر بیان کریں کہ عرض موقع العمود کتنی نکلی، کو کج کے 26 درجے 26 دقیقے اور 23 ثانیے. تو اب علی گڑھ سے بقدر یہ کم ہے کہ ایک درجہ تقریباً کم ہے، کہ علی گڑھ کا جو عرض ہے وہ ہے کز، اور یہ ہے کو، یعنی کہ ایک درجہ علی گڑھ کا عرض زیادہ ہے تو عرض مقلومت کم ہوئی. کہ جب عرض مقلومت کم ہو اور عرض بلد زیادہ ہو تو اس صورت کے اندر جنوب کے اندر قبلہ ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہی ہے. تو لا جرمہ قبلہ مغرب سے جنوب کو ہٹے گا. اور ازنجا کے علی گڑھ بھی شمالی الارض ہے، تو اب کیا کریں گے، یہاں پر تفاضل لیں گے، پھر اس کا جیب لے لیں گے. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے دو باتوں کو ایک ساتھ بیان کریں، لو جیب تفاضل لیں. تو اب لو جیب کب لیں گے، کہ جب آپ تفاضل نکال چکے ہوں گے. تو پہلے آپ نے تفاضل نکالنا ہے، پھر لو جیب نکالنا ہے. وہاں پر بھی سارا یہی ہوا تھا. اور انجائے کہ اتنی چھوٹے قوسوں میں تفاضل لوگارثم بشدت ہے، کہ چھوٹی جو قوس ہوتی ہیں تو ان کے اندر لوگارثم بہت زیادہ ہوتا ہے، تبدیلی بہت زیادہ ہوتی ہے. محض تعدیل ما بین سطرین مساحلت کثیرہ لاتی ہے، کہ ما بین سطرین تعدیل سے کام چلا ہے تو اس کے اندر ہی کافی زیادہ فرق آ جاتا ہے. تو اس کو بطریقے دقیق نکالے. ہمارے یہاں پہ تو کیا ہے کہ سیدھے سیدھے کیلکولیٹر سے نکالنا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب یہ ہو گیا، ایک کام یہ کرنا تھا. پھر ثانیاً مثلث ہا میم تو قائم الزاویہ میں زاویہ ہا کا قیاس کوس کاف رو ما بین طولین ہے، اور ہا میم تمام عرض عمود. تو اب اعلیٰ حضرت نے اس کا نتیجہ کہ پورا فارمولا بیان کر کے نتیجہ نکالا کہ ذل تفاضل طول نکلے گا، وہی اس کو پلس کر دیں گے لو جم عرض عمود کے اندر، تو یہ سارا نکل کر آ جائے گا. پھر تیسرا ایک اور کام کرنا ہے، اب اس کا قدر انحراف معلوم کرنا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی مثلث کے ذریعے بیان کیا، پھر اس کا فارمولا بیان کیا، نقطہ جنوب سے غروب کو ذل زاویہ ہا مجہولہ، یہ سارا پھر یہ نکال کر دکھا دیا کہ جیب ہا میم محفوظ، یہ ویلیو آئی، اس کو مائنس کیا اس ویلیو سے تو یہ پورا جواب آ گیا. جدول ذل میں اس کی کوس نکالی تو اس کوس کیا آگا، وہ انحراف بیان کرے کہ ہمیں انصراف چاہیے، تو اس کا تمام لیا باہا کہ مقدار کوس بالا مطلوب ہوئی، یعنی 2 درجے 8 دقیقے نقطۂ مغرب سے جانب جنوب جھکے تو عین کعبہ معظمہ کے مواجہہ ہوں. یعنی قبلہ کیا آ گیا کہ نقطہ مغرب سے جانب نقطہ جنوب 2 درجے 8 دقیقے کا انحراف ہے. وہ وجہ آخر فرق طول
لرز نو کی جیب اب دوسرے طریقے سے نکال رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم نے نہیں پڑھا، یعنی کہ اس کے اندر نا باقاعدہ جدید طریقے سے یہ وہی والی صورت 10 قواعد میں سے ہی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس کو بیان کیا ہے دوسرے طریقے سے. انشاءاللہ تعالی یہ بھی میں آپ کو حل کر کے بھیج دوں گا. تو اعلیٰ حضرت اس کو بیان فرما رہے سارا. اس سے بھی نکالا کہ وہی 2 درجے 8 دقیقے جنوب کا ہے. وَذَلِكَ مَا أَرَدْنَاهُ، ٹھیک ہے، فرمانے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا کہ پورا تحقیقی قبلہ نکالنا تھا. 2 فارمولے سے نکال کر بیان فرما دیا کہ 2 درجے 8 دقیقے ہی قبلہ ہوا. اب انحراف دیوار جو پیچھے نکالا تھا اسی کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر تو ان کے اعتبار سے نکالا تھا نا کہ وہ جتنا کہہ رہے تھے کہ بھائی قبلے سے اتنی انحراف ہے. اب اعلیٰ حضرت اس کے اعتبار سے نکال رہے ہیں کہ ان کا قبلہ ہے اتنا. اب دیکھتے ہیں کہ انحراف کتنا ہے. وہ نکالا تھا ما بین المغربین اور سیاحت کے اعتبار سے. اب اس کو نکال کر دکھانے ہیں قبلہ حقیقی سے سارا انحراف کیا، یعنی ابھی 26 درجے سے بھی کچھ زیادہ اور انحراف ہوتا جب بھی حدود قبلہ کے اندر تھی. یا یوں سمجھیے کہ قبلہ حقیقی قطب شمالی سے 2 درجہ 8 دقیقے غرب کو ہے اور قبلہ حقیقی 45 درجے تک انحراف روا، تو قطب سے 47 درجہ 8 ہوگا اور 8 دقیقے چھوڑ کر 47 درجے ہی انحراف رکھیے. کہ پھر یہ سارا بیان کیا، یعنی کہ تمام چیزوں سے ثابت کیا کہ آپ قبلہ تقریبی لے لیں یا قبلہ تحقیقی لے لیں، کسی بھی صورت میں آپ لے لیں، یا چاہے آپ وہ قول لے لیں کہ ما بین المغربین قبلہ ہے کہ جو علی گڑھ کے حساب سے سب سے زیادہ تضییق تر ہے. تمام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو عیدگاہ بنی ہوئی ہے وہ اتنی ہے کہ اس سے ڈبل انحراف کر دیا جائے تب بھی وہ قبلے کے اندر ہی رہے گی. اور یہ 107 فٹ اور یہ جملہ 197 فٹ بھی اگر یہ دیوار قطب شمالی سے پری ہوتی تو حدود سے باہر نہ تھی. ہاں کرا ینبغی تحقیق واللہ تعالی ولی التوفیق. اسی طرح تحقیق تقاضا کرتی تھی اور کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی توفیق کا مددگار ہے. تنبیہ: قول محقق و منقح کے کعبہ معظمہ سے دونوں جانب 45 درجے تک انحراف روا ہے. اس پر عمل قبلہ تحقیق برہانی نکال کر کرنا چاہیے. اب اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو 45 درجے کا انحراف ہے تو یہ آپ قبلہ تحقیقی برہانی نکال کر پھر آپ اس سے 45 درجے کا نکالنا چاہیے. طریقے تقریبی میں خود کئی درجے کا تفاوت آتا ہے کہ یہی دیکھیے کہ 8 درجے 20 دقیقے کا تفاضل ہے کہ قبلہ تقریبی یہاں پر 10 درجے کچھ نکلا تھا اور قبلہ تحقیقی 2 درجے کچھ نکلا ہے، تو 8 درجے کا انحراف تفاضل آ گیا. تو یہ جو 45 درجے کا قول ہے تو وہ قبلہ تحقیقی سے ہے، قبلہ تقریبی سے نہیں ہے. واللہ الہادی الی الصواب. الحمدللہ اس تحریر میں افادہ اولا غایت نفع و افادت پر واقع ہوا. مناسب اس کے لحاظ سے اس کا تاریخی نام ہدایت المتعال فی حد الاستقبال ہو. تاریخی نام اس کا علیحدہ فرمانے کہ ہدایت المتعال فی حد الاستقبال ہو کہ تصنیف اواخر ذی الحجہ میں ہوئی. تو اس کے جو اعداد بنتے ہیں 13 سے 24 میں. اور اگر یہ لحاظ کریں کہ تبیید میں اوائل محرم کی تاریخیں آ گئی، کہہ رہے ہیں کہ جب اس کا مسودہ تو آخر ذی الحجہ میں ہو گیا تھا، لیکن اس کی تبییض اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی یہ تاریخی نام نہیں ہے کیونکہ اس کی تبییض تو محرم کے اندر ہوئی ہے اوائل میں، تو وہ تو 1325 بن گیا. تو فرما رہے تو حد الاستقبال کی وضعیت الاستقبال کہنا مناسب کیوں؟ حد کے نا جو اعداد بنتے ہیں وہ کتنے؟ ہا کے 8 دال کے 4 کتنے میں نے 12. تو اب اس سے ٹوٹل ہوا. اور اگر اگلا ایک اور سال بڑھ گیا نا 1325 کے اعتبار سے تو دیکھ لیں اس کے 13 اعداد بنتے. کیسے کہ جیم کے 4 ہا کے 5 کتنے ہوئے 7 اور یہ گول تھا یہ بھی ہا کی حکم ہوتی ہے تو اس کے بھی 5. تو یوں 12 بنے بلکہ نہیں جیم کے 3 ہوتے ہیں. صحیح جیم کے 3 ہوتے ہیں اور ہا کے 5 تو کتنے ہوئے 8 اور 8 کے اندر 5 بنایا تو 13 بنتے. تو وہ اس کے 12 بن رہے تھے اس کے 13 بنیں گے تو ظاہر ہے کہ 1324 کے اندر آپ ایک پلس کر دیتے ہیں تو 1325 بن جائے گا. تو اس وجہ سے فرما رہے تھے کہ وضعیت الاستقبال کہنا مناسب. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین. واللہ تعالی عالم وعلمہ جل مجدہ اتم و احکم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ آپ تمام کے ساتھ ایک مکمل تقریباً 1 سال کے قریب ایک ساتھ رہا. تو اس درمیان میں ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے کوئی کسی باتیں بھی ہو گئی ہوں کہ جو آپ حضرات کی دل آزاری کا باعث بنی ہو. تو میں تمام سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میری کسی بھی قول سے، فعل سے، اشارے سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ آتا تھا اس کو پہنچانے کے اندر خیانت نہیں کی. اس کے علاوہ جو تقاضا بشری کے تحت ہم سے کمیاں رہ گئیں، غلطیاں رہ گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور ان کا ازالہ بھی ہم پر آسان فرمائے کہ وہ ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اس کا درست تک پہنچ جائیں. کچھ پوچھنا ہو، کچھ عرض کرنا ہو، کچھ فرمانا ہو، فرما لیجیے. ابھی 14 منٹ باقی ہیں. ٹیسٹ کے اوپر گفتگو کرنی تھی. ٹیسٹ تو اس میں بتا چکا ہوں کہ ایک فارمولا تو وہ قبلے والا آئے گا اور ایک فارمولا معاملات والا آئے گا نا، وہی 40 نمبر اس کے 40 نمبر اس کے. بقیہ 20 یہ ہے کہ جو صفحات جو میں نے پڑھائے، یعنی کہ جو میں نے نہیں پڑھا ہے تو ظاہر ہے کہ میں اس کا ٹیسٹ میں سوال کرنے کا مکلف نہیں ہوں نا، تو اس سے آپ سے نہیں آئے گا. وہ آپ حضرات نے پڑھنا ہے، آپ وہ پڑھنا نہ پڑھنا بھی آپ حضرات کی ثواب دید پر ہے کہ جیسے مناسب خیال فرمائے. باقی جو صفحات ہم نے پڑھے ہیں تو ان میں سے یہ کہ ایم سی کیوز آ جائیں گے 20 نمبر کے یا کوئی شارٹ کوسچن جو بھی مناسب ہو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور آج بدھ ہے تو ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں. اتوار کا ویسے ہم دن رکھ لیتے ہیں، کیا اتوار کو دیجیے گا، اس کے علاوہ جب چاہے، کیونکہ اسے بھی طلب اپنے آسانی کے اعتبار سے ہی ٹیسٹ دیتے ہیں تو جو چاہے ٹیسٹ دے دے. باقی کوشش یہ فرما لے کہ ابھی ہو جائے تاکہ آپ کو بھی آسانی رہے اور بندہ مسکین کو بھی آسانی رہے، تاکہ میں ان چیزوں سے فارغ ہو جاؤں اور باقی اپنے دیگر کاموں کی طرف اور اپنے ٹیسٹ پیپرز وغیرہ کی تیاری کی طرف، دیگر جو میرے کام رہتے ہیں ان کی طرف میں متوجہ ہو سکوں. کچھ فرمانا چاہے تو فرمائیں ورنہ پھر اختتام کر لیتے ہیں اپنے کورس کا. سر جن کا ٹیسٹ تھوڑا سا رہ گیا کسی وجوہات کی وجہ سے پچھلے، تو وہ پھر ساتھ بھیج کے کریں گے یا پھر بعد میں کیا کریں؟ جیسے چاہیں، جی جیسے آپ حضرات کو آسانی ہو آپ دے سکتے ہیں. باقی آپ کوشش فرمائیں کہ مطلب اگر بالفرض ابھی نہیں ہوتا تو ابھی نہیں دے پاتے تو پھر یہ کہ دے دیجیے گا، شوال سے پہلے دے دینا، کیونکہ شوال میں ارادہ ہے کہ مجلس کا ابھی دیکھیں اس کے اوپر کیا کنفرم ہوتا ہے، ابھی اس کو فائنل نہیں سمجھے گا. کوشش ہے کہ شوال کے نہیں، یہ تو ارادہ ہے کہ کوئی ایک محفل رکھی جائے گی کہ جس کے اندر اب تک جتنے ایک جو تحقیقی درجہ چل رہے ہیں ان کے جتنے پاس ہوئے ہیں وہ، اور اب تک جتنے لیول 4 غالباً ٹوٹل شاید آپ کا دوسرا لیول 4 ہے کہ جو پاس ہوا ہے، اور اس کے بعد ابھی لیول 4 2 مزید چل رہے ہیں سجاد بھائی جن کو پڑھا رہے ہیں، تو وہ مکمل ہو جائیں گے. یوں سارے تمام طلبہ مل جائیں گے تو ان کو کیا ہے کہ فضان بدین میں بلایا جائے گا. کوشش یہ ہے کہ کوئی بڑی ہستی کا وقت مل جائے، یعنی کہ سب سے زیادہ کوشش تو یہی ہے کہ ہمیں سنت دامت برکاتہ العالیہ کا وقت مل جائے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کافی مشکل ہے. باقی پھر اس کے بعد یہ کہ پھر ان کا یہ کرتے کرتے پھر آخر کسی رکن شورا وغیرہ کوشش کی جائے گی. بہرحال اتنا ضرور ہوگا کہ ایک محفل کی جائے گی اور وہاں پر کراچی میں سب کو بلایا جائے گا اور پھر وہاں پر اسناد دی جائیں گی. جو نہیں آ سکتا ہوں گے تو پھر ان کو اسناد پھر واٹس ایپ کر دی جائیں گی جس طرح سے لیول 2 لیول 3 کی گئی ہیں. تو کوئی فرمائے کہ رمضان کے اندر ہی ہو جائے تاکہ یا جتنی جلدی ہو سکے اتنا جلدی کر لے تاکہ تمام ڈیٹا فائنل کر دیا جائے. پھر ایک یہ ہوگا کہ اتنی آگے ظاہر سی بات آگے تعداد دی جائے گی کہ ہمارے اتنے طلبہ ہیں کہ اتنی کاوشیں کی گئی ہیں اور اتنے طلبہ اب تک توقید پڑھ چکے ہیں تو ان کو وقت دیا جائے وغیرہ، تو یوں ساری اس کی تیاریاں کی جائیں گی. سر جو نہیں آ سکتے، جو کراچی سے بہت دور ہیں، جیسے ہم لاہور میں ہم نہیں لائیو جا سکتے اسناد لینے کے لیے وہاں پر کراچی کے اندر، تو کچھ مجبوریاں بھی گھریلو، تو اسناد پھر ہمیں پارسل کے ذریعے بھیج دی جائے گی، یہ بیسٹ نہیں ہے؟ یا پھر ہمیں آن لائن شامل کر لیا جائے اس اسناد والے اس میں جو ہوگی سر میں؟ چلیں انشاءاللہ میں آپ کا یہ کہ پیش کر دوں گا آگے
باقی جو صنعت کے اعتبار سے تو انہوں نے یہی فرمایا تھا، کورسز کے ذمہ دار جو ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ صنعت تو پھر ان کو واٹس ایپ کریں گے، باقی یہ کہ ان کو پرنٹ نکلوانا چاہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے شہر سے پرنٹ نکلوا سکتے ہیں، جو اس کی قیمت کچھ بہت زیادہ بھی نہیں ہوتی. باقی یہ ہے یعنی اس میں سائن وغیرہ تو سارے موجود ہی ہوں گے، بس اس کو پرنٹ نکلوانا اگر ہے. سر ہم آپ کو باقی فیس یہ ادا ہے کہ اسناد کی فیس ادا کر دیں تو پھر آپ ہم پارسل کے اخراجات بھی لے لیجیے گا، تو پھر وہ ہمیں دوسری اچھے والا جس طرح دوسرے وہاں پر اسناد دی جائیں گی لائیو میں، تو اس طرح ہمیں بھی کر کے بھیج دی جائیں، ہم اس کے فیس آپ کو ادا کر دیں گے پارسل کے اخراجات. چلیں جی، آپ میرے تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے معاملات میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ آگے ساری باتیں پیش کر دوں گا، پھر جو بھی وہ فیصلہ فرمائے انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا، اطلاع دے دوں گا. کیا دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ صنعت والی ہو گئی اور دوسرا یہ کہ وہ سیشن آن لائن ہو جائے، کیونکہ اس طرح دیگر بھی آپ کا تو چلے یہ کہ آپ پاکستان میں نا، انڈیا والے تو وہ تو کسی بھی صورت آ ہی نہیں سکتے، اللہ ان کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے مصروفیات چھوڑ بھی رہے تب بھی وہ نہیں آ سکتے، تو اور ان کو تو صنعتیں پہنچانا بھی مشکل ہے. چلیں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں ان کو عرض کر دوں گا، پھر جو بھی مجلس فیصلہ فرمائے انشاءاللہ تو وہ پھر آپ تک پہنچا دیں گے. آپ نے وہ علم مثلث کا کہا تھا کہ میں سکھاؤں گا انشاءاللہ. جی ارادہ تو میں نے کیا تھا، انشاءاللہ دیکھتے ہیں. سن میں بھی یہی تھا نا، ابھی آپ اب سوال کر ہی لیا تو میں آپ کو عرض کر دوں. ظاہر ہے کہ نا وہ جو سامنے رسپانس کے اعتبار سے ہوتا ہے نا، ظاہر ہر کسی کی اپنی مصروفیت ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ طلبا کی طرف سے کمی پائی جا رہی ہے نا، ظاہر ہے کہ یہ ایک اضافی چیز کے اعتبار سے چل رہی ہے اور دیگر ساری مصروفیات ہے نا. تو اب ویسے میں آپ کو اپنے ہی بتاؤں تو کہ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ مکمل فتح رض شریف میں درسن یعنی کہ جو توقیر کے مباحث ہے نا، کہ وہ میں باقاعدہ خود بذریعہ کلاس پڑھاؤں نا. ایک چیز ہے کہ کبھی یعنی کہ میں اپنے خود یعنی کہ میں نے آپ حضرات کو رسالہ پڑھا دیا اور ساری چیزیں، اگر ابھی بھی وسیم صاحب ہم یہ فرمائے نا کہ یہ پڑھا رہے ہیں تو بس میں انشاءاللہ شرکت کرنے والوں میں سے ہوں گا. کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی پڑھانے والا کسی چیز کو پڑھاتا ہے نا، تو وہ اپنی ساری چیزیں اس میں شامل کرتا ہے، اپنے تجربات ہیں، اپنے مطالعے کی چیزیں ہیں تمام. تو میرا خود کا ایک اپنا ارادہ تھا، ظاہر ہے پڑھانے کے اندر پڑھانے کے اعتبار سے باقاعدہ پوری تیاری ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. خود مجھے لیول 4 تک چلنے میں بہت سارے فوائد الحمدللہ حاصل ہوئے، اور ان فوائد کی غرض سے ہی میں نے تدریس کی ذمہ داری لی تھی، تو میرا ارادہ تھا. لیکن جب یہ دیکھا کہ اب تک ہی کتنوں کی کلاسز پچھلی باقی ہے اور ابھی جو فتح رضا شریف ہے اس کی بھی باقی ہے، تو یہ کہ تاکہ وہ مزید برڈن نہ بڑھ جائے، جتنی چیزیں ہیں جو ضروری یعنی کہ جو نصاب میں شامل ہیں ان کو ہی کم از کم پورا کر لیا جائے. باقی اب پھر یہ کہ جو اہل ذوق ہے، جو جن کے پاس وقت بھی ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے. اللہ پاک آسانیاں فرمائے. جی یہ سبق کے والے سے سوال کرنا تھا، پیچھے ذرائع شرعی آیا تھا، ذرا مطلب گس کو ہی کہتے ہیں، تو یہ شرعی کے کیا مراد ہے؟ اصل میں مختلف اقوال ہوتے ہیں نا ان چیزوں کے بارے میں نا، ان مقداروں کے بارے میں. اب جیسے میل ہے تو انگریزی میل، شرعی میل، عرفی میل، اور اس طرح سے قسمیں ہیں. اسی اعتبار سے پھر جو مسافت سفر ہے اس کا اختلاف بھی ہوتا ہے، تو ان کی مقداریں مختلف آئی ہیں. جیسے سا وغیرہ ہے اس کی مقدار کے اندر جس طرح سے جو مقداریں ہوتی ہیں، یہ اصطلاحات ہیں ان کے اندر اختلاف ہے. تو یہ غز کے حوالے سے بھی کوئی مختلف اقوال ہوں گے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نزدیک جو یا گز کی جو قسمیں ہوں گی تو اس کے اندر شرعی زرہ تو اس کو بیان فرمایا کہ وہ اتنا بنتا ہے. ممکن ہے کہ اس میں کئی فتح رضا شریف کے اندر علیہ الرحمٰن نے اس کے اوپر کلام کیا ہو اور اس کی قسمیں وغیرہ بیان فرمائی ہوں. اور پچھلی کتاب تھی، میرے کو نام یاد نہیں ہے، اس میں ضرب کو اس کی قسمیں بتائی تھی، ضرب کی 3 قسمیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے مختصر ٹچ دیا تھا. پھر آپ نے شاید کچھ کہا تھا کہ میں اگر نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی کتاب بتا دیں اس کے میتھمیٹکس کے حوالے سے، یہ کہ ضرب کی قسمیں اور پلس مائنس وغیرہ ان کی مکمل وضاحت، ہم تو عام طور پہ جو لیتے ہیں اس کے علاوہ. یعنی کہ ستینی نظام کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں یا
نارمل والی. نہیں نارمل والی نہیں، کہ جیسے کہ اس میں آئی تھی ضرب کی 3 قسمیں ہیں. آئی تھی. جی تو اس حوالے سے اگر ہمیں مزید اگر وضاحت چاہیے پڑھنا ہو تو کوئی کتاب آپ کے ذہن میں ہو تو. چلیں انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا. ایک کتاب تو ہے خلاصۃ الحساب کے نام سے نا عربی کے اندر، اس کا انگلش میں ترجمہ بھی ہوا ہے. باقی مجھے دیکھنا ہے اس کے اندر کہ وہ اس میں ستینی نظام کی ہے یا نہیں ہے. وہ والی تو ہے انشاءاللہ، پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں گروپ میں، بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا. ٹھیک ہے. یاسین میں غالباً آپ کچھ فرما رہے تھے. اچھا سر، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے یہ لیول 4 بھی ہو رہا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ دوبارہ اس کو کرنا چاہتا ہے، مزید اپنے بہتر کرنا چاہتا ہے اپنی اس چیز کو، جو اس کے لیکچر مس ہوئے ہیں وہ نہیں دیکھ پایا کسی وجوہات کی وجہ سے، تو یہ دوبارہ کب ہوگا لیول 4؟ اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کو ان سے رابطہ، ابھی تو میرے خیال سے ٹائم تو کافی لگے گا نیا لیول 4 شروع ہونے میں، کیونکہ لیول 2 لیول 3 سارے چلتے ہیں نا. تو اس کے لیے کہ اب سجاد مدنی صاحب جو گروپ کے اندر ایڈمن بھی ہے نا ہمارے، انہیں نے وہ کورسز کے ذمہ دار ہیں اور اکثر کورسز وہی کرواتے ہیں. تو یہ کہ ان سے آپ معلوم کر لیں تو اس طرح انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو جیسے لیول 4 شروع، جو لیول 4 کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کو اس میں شامل کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ہے کہ آپ کو یا تو بتا دیں گے کہ کب ہونا ہے، ان کے جو کیا ارادہ وغیرہ، تو اس سے بعد آپ کو اطلاع مل جائے گی. باقی یہ کہ جو رہ گئے ہوں ان کو پورا کرنا چاہے تو ریکارڈنگ تو موجود ہی ہے یوٹیوب پر، اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو اور مناسب. اور دوسرا یہ تھا کہ لیول 4 جب نیکسٹ ٹائم کروایا جائے گا اس میں کوئی نصاب کو تبدیل بھی کیا جائے گا، یا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اسی کو دوبارہ رپیٹ کیا جائے گا، اسی نصاب کو کوئی ابھی ایڈیشن تک وغیرہ نہیں؟ ابھی تک تو کوئی تبدیلی کا ارادہ ہے، مطلب میرے علم میں نہیں ہے کہ مجلس کی جانب سے ہو، کیونکہ اصل مقصد تو بس یہ مین چیزیں تھی. باقی اس کے اوپر کتابیں تو کافی ہیں، کتنی کتابوں کا تذکرہ تو ہم مختلف جگہوں پر کلاس میں کر چکے، تو ان کا یہ ہے کہ مطالعہ اپنے طور پر کرتے کرتے. باقی آپ حضرات کے کبھی بھی کچھ بھی پوچھنا چاہیں نا، اچھا گروپ ہمارا موجود ہی رہے گا غالباً، مطلب شاید تب دینا اس کو ختم نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نیا کوئی لیول بنے تو بعض اوقات کر دیا جاتا ہے، لیکن فی الحال ابھی تک تو رہنا ہی ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ گروپ باقی رہے. تو آپ حضرات کوئی نئی معلومات پڑھتے ہیں، کوئی سائنس کے اعتبار سے آپ کو کچھ توقید کے حوالے سے کچھ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی اچھی بات لگی آپ نے طلباء میں شیئر کر دی، کیا اس کے علاوہ بھی کبھی کوئی سوال ہے تو ہمارے کورس کا ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی ہمارا تعلق بھی وہ ہو جائے گا، بلکہ اس کے علاوہ آپ کبھی بھی کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے معلوم ہوگا انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا، مجھے معلوم نہیں ہوگا تو میں معلوم کر کے عرض کر دوں گا انشاءاللہ. تو وہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تو جاری رہے گا. آپ کو نئی بات سیکھیں تو ہمیں سکھائیں، ہمیں کوئی نئی بات ملے گی تو ہم آپ تک پہنچا دیں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مزید کچھ ہو تو ارشاد فرمائیں. لاسٹ ہے سر کب ہوگا ہمارا؟ وہ میں نے مس کر دیا تھوڑا سا بیچ میں. کیا فرمایا؟ یہ آخری ٹیسٹ جو ہوگا یہ کس دن ہوگا ہمارا؟ اتوار کو اتوار کو تاریخ ٹھیک کیا بن رہی ہے؟ یہ ہے 14 بن رہی ہے، 14 جنوری. 14 جنوری کو انشاءاللہ ہوگی. یہ ایکسل والی کلاس کی ریکارڈنگ ہے؟ جی انہوں نے کی تو ہے، دیکھتے ہیں وہ کب اپلوڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو یاد دلا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر سے. ٹھیک ہے.
جی مزید کچھ ہے ورنہ اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا میں یاد رکھیے گا بندہ مسکین کی بے حساب مغفرت اور جنت البقیع میں مدفن کی دعا ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.